4 ہجری سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ایک اور واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کے ساتھ ایک اور دھوکہ کیا گیا اور ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس نے غزوہ احد کے غموں کو تازہ کر دیا۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ عامر ابن مالک ابو برا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہا، نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ بعض مرتبہ مشرکین کا، دشمنوں کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اب اس نے نہ اسلام قبول کیا نہ رد کیا، یہ اپنے پاس ایک آفر دینے لگا، کہنے لگا کہ آپ اپنے چند لوگوں کو میرے ساتھ اہل نجد کی طرف بھیجیے، وہ جا کے دین کی دعوت دیں گے تو مجھے امید ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اس نے کہا میں ضامن ہوں، کوئی آپ کی جماعت کو خطرہ نہیں ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، تو نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو جو قراء کہلاتے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے، عالم تھے، ان کے ہمراہ روانہ کر دیے اور منظر ابن عمر ساعدی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ یہ 70 کی جماعت بہت پاکیزہ تھی، یہ سارا دن لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کرتے اور اس سے جو قیمت ملتی اصحاب صفہ کا کھانا اس کا انتظام کرتے اور ساری رات یہ قرآن سیکھتے سکھاتے اور تہجد میں گزارتے۔ یہ 70 ایسے صحابہ تھے، قراء مشہور تھے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بیر معونہ، ایک کنواں تھا معونہ، وہاں جا کے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک خط بھیجا تھا عامر ابن طفیل جو بنی عامر کا سردار بھی تھا، اور یہ جو آیا تھا نا عامر ابن مالک اس کا بھتیجا بھی تھا، اور ایک صحابی تھے حضرت انس کے ماموں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سپرد فرمایا، کہا جب تم وہاں جاؤ تو جا کے اس کو میرا ایک خط دینا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی حرام ابن ملحان آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، آپ کا مبارک خط، اس کو جا کے عامر ابن طفیل کو دے دیں۔ یہ نکلے، روانہ ہوئے۔ ابھی یہ وہاں پہنچے تھے اور خط ابھی پیش نہیں کیا تھا، عامر ابن طفیل نے دیکھا تو اپنے ایک ساتھی کو کہا اشارے سے کہ ان کو قتل کر دو۔ اس نے فوری طور پر 1 منٹ کے اندر ان کو قتل کر دیا، پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور اس وقت حرام ابن ملحان کی مبارک زبان سے لفظ نکلا، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کامیابی تھی، ہمارے نزدیک مال جمع ہونا کامیابی ہے، باقی کچھ آئے نہ آئے، مال آئے، وہاں کا اور ہمارا معاملہ بڑا بدلا ہے۔ ان کو تو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قبیلے کو کہا کہ دیکھو اب باقی جو 70 ہیں نا، چلو حملہ کرو۔ تو اس کے اپنے قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے چچا نے جو بھی ہمارا خود بھی سردار ہے، اس نے امان دی ہے نبی علیہ السلام کو، ہم غداری نہیں کریں گے۔ تو یہ عامر ابن طفیل اتنا بڑا دشمن خدا تھا، جب اپنے ہی گھر والوں سے مایوس ہو گیا تو بنو سلیم، عاصیہ، رعل اور زکوان، ان قبائل کے پاس گیا اور کہا کہ فوری طور پر حملہ کرنا، ان مسلمانوں میں سے کوئی نہ جانے بچنے پائے۔ تو یہ لوگ آ گئے اور ان تمام لوگوں نے ان تمام بے قصور صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی کعب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ بچے، وہ بھی اس طرح سے بچے کہ زخمی تو ہو چکے تھے لیکن ابھی کچھ زندگی باقی تھی، وہ مردہ سمجھ کے چلے گئے، وہ سمجھ گیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد میں ہوش میں بھی آئے اور کئی سال زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ اس طرح یہ سارے کے سارے غداری میں شہید کر دیے گئے۔ 2 اور ایسے لوگ تھے جو اس جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہ مویشی چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہ جنگل میں ابھی مویشی چرا رہے تھے تو یکایک انہوں نے آسمان پہ دیکھا کہ بہت سارے پرندے جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ فوری طور پر واپس آئے تو دیکھا کہ تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے ہیں اور بستر شہادت پر آرام کر رہے ہیں، اور سارے دشمن اس وقت وہاں موجود ہیں، گھڑ سوار، اور ان کے ہاتھ میں تلواریں اور نیزے ہیں اور سب کے سب موجود۔ تو اس میں 2 یہ لوگ تھے، ایک کا نام تھا منذر ابن محمد، ایک کا نام تھا عمر ابن امیہ۔ ان دونوں نے آپس میں جب مشورہ کیا نا بھئی اب کیا کیا جائے، تو عمر ابن امیہ نے کہا مدینہ چلتے ہیں اور جا کے نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ تو منذر نے کہا خبر تو ہو ہی جائے گی، وہ تو اللہ پہنچا ہی دے گا، یہ دشمن سامنے موجود ہے، شہادت کو کیوں چھوڑے۔ تو وہ جتنے بھی سینکڑوں لوگ تھے، ان دونوں نے ان پر حملہ کر دیا،
حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور عمر ابن امیہ کو گرفتار کر لیا اور عامر ابن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر ابن طفیل نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک منت مانی ہوئی تھی، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو جاؤ تجھے آزاد کیا جاؤ۔ اس طریقے سے ان کو آزادی ملی اور یہ مدینہ طیبہ واپسی کا سفر انہوں نے شروع کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ بھی موجود تھے۔ ہجرت کے واقعے میں آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت میں کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ وہ ان 70 لوگوں میں شامل تھے جنہیں شہید کر دیا گیا اور ان کا جنازہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھوا لیا۔ چنانچہ عامر ابن طفیل نے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں میں وہ کون مرد ہے جو قتل تو ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ زمین آسمان کے مابین اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عامر ابن فہیرہ تھے وہ۔ اور جبار ابن سلمہ جنہوں نے عامر ابن فہیرہ کو قتل کیا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے عامر ابن فہیرہ کے نیزہ مارا تو ان کی زبان سے نکلا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو میں حیران، یہ کون سی کامیابی ہے، یہ تو جان سے مارے گئے۔ کہتے ہیں ان کا یہ جملہ میرے اندر پیوست ہو گیا، پھر میں نے دیکھا آسمان پہ اٹھا لیا گیا ان کو، تو میں بڑا حیران تھا۔ اور پھر میں ضحاک بن سفیان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کامیابی ہے، ایک کافر اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے، یہ کیسی کامیابی ہے؟ تو ضحاک ابن سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جنت پا گئے، جنت کا پا لینا کامیابی ہے۔ تو پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا باعث عامر ابن فہیرہ کی شہادت ہی بنی، ان کا آسمان میں اٹھائے جانا اور ان کا یہ بولنا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے واقعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لکھ کے بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے ان کے جسم کو چھپا لیا اور وہ علیین میں اتارے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا، پھر مشرکین نے نہیں دیکھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا اور عجیب و غریب واقعہ، غم کا المناک واقعہ تھا۔ 70 جلیل القدر عظیم قرہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا اور دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی، آپ کو اس قدر صدمہ ہوا، 1 مہینے تک صبح کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور ان قبائل نے جنہوں نے بدعہدی کی تھی ان کا نام لے لے کر بد دعا کرتے رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے سارے ساتھی جو گئے تھے شہید ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، شہادت کے بعد جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے درخواست کی یا اللہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم اپنے رب سے مل گئے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔